اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر ہی کو لے کر آئے تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور کفر ہی کو لے کر چلے گئے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو تو خوب جانتے ہیں جس کو یہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور آپ ان میں بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، واقعی ان کے یہ کام برے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، واقعی ان کی یہ عادت بری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کی یہ خصلت، یہ بری عادت بتلائی جا رہی تھی کہ یہود و نصارہ ہمارے اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری اذان کا، ہماری نماز کا، ہمارے دیگر اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنتی ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں جنت کیا ہوتی ہے۔ ہم جنتی ہیں، مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور آج کی زیر درس آیت مبارکہ مزید ان کے متعلق یوں کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے نا، وہ ہمارے سامنے تو یعنی تمہارے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ بے ایمان تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے۔ قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے، دل میں منافقت رکھنے والوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر پر ہی تھے، اور آئے بھی کفر پر، وَقَدْ خَرَجُوا بھی، اور نکلے بھی کفر کے ساتھ۔ نہ اسلام میں پہلے تھے اور نہ وہ اب ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دلوں کے بھید کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ہماری کرتوت، ہمارے اعمال اور کردار کسی کو علم ہی نہیں ہے، ہم اندر سے اور ہوں باہر سے اور، کسی کو کیا پتا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تو اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ پوشیدہ چیز ہے چاہے وہ ظاہر چیز ہے۔ اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر سمندر کے اندر، آپ دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام کو کہ وہ پانی کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، باہر کا ماحول نظر نہیں آتا، اور باہر والوں کو پانی کی تہہ کے اندر جانے سے کچھ نظر نہیں آتا کہ پانی کے اندر تہہ کتنی۔ پھر اس کے بعد جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور مچھلی کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا اس کے پیٹ کے اندر رہے، تو میرے رب نے ان کو کیسے پال کر دکھایا، کیسے پالا، تصور کریں۔
اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو انسان کو کسی کے پیٹ کے اندر پال کر دکھائے؟ ماں کے پیٹ کے اندر کی تصور رکھ کر بھی سوچ سکتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد میرے رب بچے کے اندر روح کو پھونک ڈالتے ہیں. 4 مہینے میں بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. 4 کے بعد 5 مہینے مزید وہ پیٹ کے اندر رہتا ہے اور اللہ زندہ رکھتا ہے، اور اندر ہی اندر وہ شکل بنا رہا ہے. اس کی آنکھ بن رہی ہے، اس کا ناک بن رہا ہے، اس کے کان بن رہے ہیں، اس کے ہاتھ بن رہے ہیں، اس کا دماغ بن رہا ہے. اگر انسان دماغی شریانوں کو گننا شروع کر دے تو وہ لاکھوں میں نہیں گن سکتا. وہ اپنی اپنی جگہ پر ہر شریان، ہر آنکھ اور ہر ایک پٹھا اور ہر ایک رگ اپنی اپنی جگہ پر لگا کر دنیا کو بتا رہا ہے. بتاؤ پوشیدہ باتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہر چیز کا علم مجھے ہے، تمہیں علم نہیں ہے. تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں کوئی نہیں جانتا. میں تمہاری ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہوں، مووی بنا رہا ہوں، فلم بنا رہا ہوں تمہاری، اور کل جب تم اس کا انکار کرو گے تمہارے سامنے رکھوں گا، یہ دیکھو کیا یہ تم نے نہیں کیا. اور پھر جب وہ پھر بھی انکار کریں گے، جب پھر بھی وہ انکار کریں گے ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ تو ایسی خامخواہی بن گئی ہے. سی سی ٹی وی کیمرے جو ہمارے اوپر نصب ہے رب تعالیٰ کے، اللہ فرماتے چلو نہیں مانتے تو نہ مانو. تمہارا جسم تو تمہارا ہے نا، تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان تو تمہارے ہیں. الیوم نختم، آج میں تمہاری زبان کو تو بند کر رہا ہوں. علی افواہہم، تمہارے منہوں کو بند کر رہا ہوں. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب تمہارے ہاتھ بول کر بتائیں گے. بتاؤ کہاں سے مال چوری کیا تھا، کتنا سود کا مال کھایا تھا، کتنا حرام مال کھایا تھا، کتنا لوگوں پر ظلم کیا تھا، کتنے گناہ کی طرف تمہارے ہاتھ بڑھے تھے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے کہ فلاں گناہ کی طرف چل کر گیا تھا. تمہارے جسم کی کھال تمہارے خلاف گواہی دے گی. بتاؤ اتنی طاقت کسی اور ہستی کے پاس ہے جو انسان کے جسم کو زبان دے گا؟ زبان اصلی جو بولنے والی ہے، جس کو اللہ بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، تو وہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، تو وہ بھی گوشت. کون سا آلہ اس کے اندر فٹ ہے جو بول کر لفظ بنا رہی ہے؟ کون بلوا رہا ہے؟ اللہ چاہے زمین کو بلوائے، آسمان کو بلوائے، چاند اور سورج، سیاروں، درختوں، ندیوں، نالوں کو بلوائے، وہ بلوا سکتا ہے. اس نے بلا کر دکھایا ہے. ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں، انہوں نے بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. کنکریوں کے پاس کون سی زبان تھی؟ میرا رب جس چیز کو بلوانا چاہے وہ بلوا سکتا ہے، جب چاہے جس سے چاہے گواہی لے سکتا ہے. لیکن اللہ نے ایک ضابطہ مقرر فرمایا ہے، اس ضابطے کے تحت انسانیت کی تخلیق اور ترویج اور اس کی منزل چل رہی ہے، اپنی منزل کی طرف روا دوا. فرماتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کے اندر، بڑے بڑے جرائم کے اندر وہ ملوث ہے. ان کے یہ گناہ ظلم کرنا اور حرام کھانا، یہ ان کی عادت اور سیوا ہے. اور یہ گناہ ایسے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حقیقت بات ہے کہ یہ برے گناہ، اللہ ان کو برا کہہ رہا ہے. فرمایا پھر اس وقت لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت،
اس وقت کے علماء، مشائخ، پیر، بزرگان دین ان کو منع ہی نہیں کرتے تھے، روکتے ہی نہیں تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امت کے علماء اور مشائخ اور بزرگ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ ڈالیں گے تو میرے رب کا عذاب ان لوگوں پر عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ ہماری امت کے لوگوں، تم غور سے سن لو میری بات، جو تمہیں پہنچی ہے یا آگے پہنچانی ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں اس کو روکنا ہے اور لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے رہنا ہے۔ لوگ کہتے نہیں ہم لوگوں کو کہیں گے تو لوگ برا مناتے، تو اپنے کم نہ کم رکھ، تینوں کی تکلیف ساڑھے نہ، تو نماز اپنے واسطے پڑھنی ہے، ساڑھے واسطے پڑھنی ہے، تو خیرات اپنے لیے کر رہا ہے نہ ہمارے لیے کر رہا ہے۔ یہ جملہ سن کر انسان ڈسارڈ ہوتا ہے، یار میں اس کو دعوت دوں گا میری بےزتی کر دے گا۔ کیا تیری عزت میرے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت ہے؟ تیرے اندر غیرت رسول اللہ سے زیادہ آ گئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کو ساحر، جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے لوگ پکارتے تھے۔ کیا میرے نبی نے یہ دعوت چھوڑ دی؟ میرے نبی نے یہ 10 سال جو محنت کی ہے، مارے کھا کھا کر گھر سے بے گھر ہو گئے، لیکن اس دعوت کو چھوڑا نہیں، اور فرمایا اسی دعوت پر تمہیں کھڑا کر رہا ہوں، اسی دعوت کو تم نے ہر کچے پکے گھر میں داخل کرنا ہوگا۔ جس بات کا تمہیں علم ہو گیا، چلو ہم کہتے ہیں بازار کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو، تم نہیں کہتے ہو تو کوئی بات نہیں، یا تمہاری دسترس تمہارے گھر کے اندر بھی نہیں ہے؟ کیا تمہاری گھر میں بھی نہیں چلتی؟ تمہارے بچے تمہاری بات نہیں مانتے؟ تمہاری بیوی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تم اکیلے نماز پڑھنے کے لیے آتے، اس کو کیوں نہیں کہتے؟ تم اکیلے خیرات کرتے ہو، بیوی کو خیرات کرنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ تم اکیلے سجدے کرتے ہو، رات کو اٹھتے ہو، بیوی کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ کم از کم اپنے گھر کا تو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو تو نماز پڑھ لاؤ۔ جب ہر بندہ اپنے گھر کو نیک اعمال کی طرف لائے گا تو یقیناً یہ دعوت، یہ روشنی ساتھ والے گھر میں بھی پہنچے گی، سامنے والے گھر میں بھی پہنچے گی، پیچھے والے گھر میں بھی پہنچے گی۔ ہر بندہ کہے گا یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ نماز نہیں چھوڑتے، یہ غیبت نہیں کرتے، یہ چغلی نہیں کرتے، یہ فلاں گناہ نہیں کرتے۔ یہ آپ کی یہ خاموش دعوت ہے۔ جب تم اپنے گھر میں اس طرح کی حرکتیں کرو گے، بدعمالیاں کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف کرو گے، تو یقیناً اس کے برے اثرات دائیں بائیں بھی پڑتے۔ تو ان کا احتیاط بہت ضروری ہے، بڑا ہی لازم ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی ہے کہ لوگوں کو صحیح بات پر کھڑا کریں، ترغیب دیں، اکسائیں کہ لوگوں گناہ چھوڑ دو، یہ گناہوں کی نشاندہی کریں، یہ گناہ ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ رسم ہے۔ میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اس بری خصلت اور بری عادت کو چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، ظلم کا مال کھانا چھوڑ دو، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک لو۔ فرمایا لبی السما کانوا یصنعون، دل کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، لوگوں کو نیکی کی بات نہ کرنے والی، لوگوں کو برائی سے نہ روکنے والی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت برا کام ہے، اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میری امت پر جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عادت چھوٹ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جب تم دعا کرو دعا قبول نہ ہو، مبادہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے
اور ایسا اسی وقت آتا ہے جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھتی ہے۔ ہر امتی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ داعی ہے، وہ ہر وقت اپنی زبان پر اس جملے کو رکھے کہ میں بھی گناہ نہیں کروں گا، تم بھی نہ کرو، میں بھی لوگوں گناہ سے روکتا ہوں، تم بھی رک جاؤ، اپنے آپ کو بھی روک رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں اور ساتھ والوں کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے عالم ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر جیسا رب چاہتے ہیں ویسا ہمیں بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر 100% ہم سب کو مل کر سوچ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا مقبولا۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر من الإثم والسلامة۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة رضا هي لك يا رب العالمين۔ اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين۔ اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين۔ اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين۔ اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين۔ اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم۔ اللهم لعن الكفرة واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا صلاتنا قيامنا ركوعنا سجودنا تلاوتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔